کہتے ہو نا، کبھی جواب آتا ہے؟ وعلیکم السلام پاجی، بالکل ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ جواب آیا کبھی؟ نہیں آیا۔ زندوں کو سلام کرو تو جواب، مردوں کو سلام کرو تو جواب۔ زندہ اور مردہ قرآن کہتا ہے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہو گئے، جو قبروں میں دفن ہو گئے، آپ ان کو سنا۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ پیارے حبیب علیہ السلام کو، کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہو گئے۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں تم چلے جاؤ، میرا کام باقی ہے، میں نے اس کو سوال یاد کروانے ہیں۔ اور مالک کہتا ہے اے پیارے حبیب اللہ جس کو چاہے سنا دے، آپ مردوں کو جو قبروں میں دفن ہو گئے ان کو نہیں سنا سکتے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، قرآن کا فیصلہ ہے، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کے واپس چلے جائیں۔ نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب بہرا منہ موڑ کے چلا جائے۔ ایک اور مقام پہ مالک یہی بات ہمیں پھر سمجھاتا ہے، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک نہ آپ مردوں کو سنا سکتے نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر روگرداں ہو جائے۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 5 پہ غور کیجئے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہے۔ تم ان کو پکار رہے ہو، قبروں پہ کھڑے ہو کے بابا جی سے کہہ رہے ہو بابا جولی بھر دے، بابا مدد کر دے، حضرت یہ کر دو، تم ان کو پکار رہے ہو جو تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور وہ غافل ہے۔ قرآن خبر دے رہا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کی پکار سے بے خبر ہے جو قبروں میں دفن ہو گئے، وہ مردوں کی پکار، وہ باہر کھڑے ہونے والوں کی آواز کو نہیں سنتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے مفتی جی یہ بتوں کے بارے میں جو آیات نازل ہوتی ہیں نا، یہ وہ آیات ہمارے اولیاء اللہ پہ فٹ کر دیتے ہیں، مگر نہ اولیاء اللہ تو سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی اگلی آیت کے اندر مالک یہ مسئلہ بھی حل کر رہا ہے کہ یہاں ماجرا بتوں کا نہیں ہے، اولیاء اللہ کا ہے۔ دلیل اگلی آیت سنیے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اکٹھے کون ہوں گے؟ انسان اور جن، بت تو اکٹھے نہیں ہوں گے، بت اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ بابے تو اکٹھے ہوں گے، یہ بزرگ تو اکٹھے ہوں گے، یہ حضرت تو اکٹھے ہوں گے، پیر نوری بوری والا آئے گا، کیوں؟ وہ انسان ہے اور اکٹھا انسانوں نے ہونا ہے یا جنات نے ہونا ہے، پتھر تو نہیں آئیں گے، پتھر کے صنم تو نہیں آئیں گے۔ یہ آیت بتوں کے بارے میں نہیں، انسانوں کے بارے میں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جو اللہ کے سچے ولی ہوں گے وہ ان مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج تو یہ بابا جی کی قبر کو 60 من عرق غلاب سے دھو رہے، اگر یہ قبر میں دفن ہونے والا سچا ولی ہوا تو 60 من عرق غلاب ضائع کرنے والے کا قیامت کے دن دشمن بن جائے گا۔ اگر بابا حجویری اللہ کے سچے ولی تھے تو ان کی قبر پہ ہونے والا شرک کا دھندا جو چلا رہا ہے، یہ پیر صاحب، یہ بابا صاحب قیامت کے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن خبر دے رہا ہے كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ جو ان کی قبروں پہ آ کے ان کو پکار رہے، ان کی عبادت کر رہے، ان کے نام کی نذر و نیاز دے رہے، ان کے لیے دیگیں بھی چل رہی، بکرے بھی ذبح ہو رہے، چندے بھی چل رہے۔ چندہ باکس بہت بڑا ہے لوہے کا، بڑا سارا تالا بھی لگا ہے اور اوپر لکھے چندہ اپنے ہاتھ سے چندہ نہیں، نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالنا، کسی ملنگ کو نہ دینا۔ کیوں؟ پتہ ہے انہیں، محکمہ اوقاف والوں کو پتہ ہے ملنگ لیتے بابا جی کے نام پہ ڈالتے اپنی جیب میں ہے، اس لیے ہر چندہ باکس میں لکھا ہوا ہوتا ہے
नजराना अपने हाथ से डालना, किसी को ना देना। अगर बाबा जिंदा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो इस मलंग की टांग क्यों नहीं तोड़ता जो उसके नाम का चंदा अपनी जेब में डाल लेता है? यही समझने के लिए काफी है कि नीचे पड़े हुए बुजुर्ग को ऊपर होने वाली हरकतों का इल्म नहीं है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न जरीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने काफिरों की एक मिसाल बयान की, जिसका माना यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुशरिकों को जिनके कानों पे मोहर लगा दी गई है कुछ नहीं समझा सकते। कुरान मजीद की नसीहतों की समझने की कुव्वत इनमें सलब कर ली गई है। इस तरह आप उन मुर्दों को भी समाअत अता करके कुछ नहीं सुना सकते जिनकी कुव्वत समाअत सलब कर ली गई है। फिर अल्लामा इब्न जरीर रहमहुल्लाह सैयदना क़तादा रहमहुल्लाह से नकल करते हैं कि अल्लाह ने काफिरों की एक मिसाल बयान की कि जिस तरह मैयत किसी की पुकार नहीं सुनती, जिस तरह मैयत किसी की पुकार नहीं सुनती, इसी तरह काफिर भी नहीं सुनता। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने भी इस आयत की यही तफसीर बयान की। इन मुफस्सिरीन के अक़वाल से भी मालूम होता है कि मुर्दे कब्र में नहीं सुनते। जिस तरह बहरे पीठ फेर कर जब चले जाते हैं तो वो नहीं सुनते। एक और मकाम पे मालिक क्या फरमाता है, गौर कीजिए, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये तुम्हारा अल्लाह है जिसके लिए तमाम बादशाहत है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, तुम अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के एक धागे के भी मालिक नहीं हैं। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, इनको पुकारो, इनकी कब्र पे खड़े होकर रो, आवाजें लगाओ, या कायम आले मोहम्मद बेड़ा गर्क हो गया, बाहर आ जा, जो अंदर है नहीं उसने बाहर आना नहीं है, पुकारो इनको, ये तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते। वलौ समिउ, कुरान कहता है बफर्द महाल अगर ये मान भी लिया जाए कि ये अंदर पड़े हुए सुन रहे हैं, मस्तजाबू लकुम, तो ये तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकते, ये नहीं सुनते, इनको पुकार कर देख लो। बफर्द महाल अगर ये मान लिया जाए कि ये सुनते हैं तो ये तुम्हारे जवाब नहीं दे सकते। व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। कुरान हकीम की ये आयत, काश हम सच्चे दिल से न्यूट्रल होकर मालिक के इस कलाम पे गौर करें तो अकीदे के उलझे हुए मसाइल हमारे लिए आसान हो जाएं। कुरान हकीम हमें क्या खबर दे रहा है, वो यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, क़यामत का दिन होगा, तुम अल्लाह के साथ इनको जो अल्लाह का शरीक बनाते थे, ये औलिया अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन इस शिर्क का इनकार कर देंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, आपको कोई भी अल्लाह ताला जैसा खबरदार खबरें न देगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने सराहत से यह बयान कर दिया, मुशरिकीन जिनको पुकारते थे इनके अंदर कुव्वत समाअत नहीं थी, कुव्वत समाअत नहीं थी, और ये वो फौज शुदा औलिया और सालिहीन होते थे जिनके बुत मुशरिकीन मक्का बना लिया करते थे और उनको पूजा करते थे। वो खाम ख्याल के अंदर पत्थर की मूर्तियों को नहीं पूछते थे, वो उस वक्त के औलिया अल्लाह की मूर्तियां बनाते थे और उनको पूछते थे, और उनके अंदर कुव्वत समाअत नहीं थी। मालिक का फरमान सुनिए, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मुशरिकीन मक्का और साबका मुशरिक आम पत्थरों को, आम मूर्तियों को नहीं, ख्याली मूर्तियों को नहीं, बल्कि औलिया के नाम पे मंसूब करके मूर्तियों को पूछते थे। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुआअन वला यगूस व यऊक व नसरा, उन्होंने कहा हरगिज़ न छोड़ो अपने माबूदों को और ना छोड़ो वद, सवा, यऊस, यऊक, नसर को,
یہ اس وقت کے اولیاء اللہ تھے جن کے نام پہ مورتیاں بنا کر، جن کی طرف پتھر منسوب کر کے ان مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ 5 نیک آدمیوں کے نام تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی قوم کو شیطان نے ورغلایا کہ ان کی مجلسوں میں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو، ان کے نام پر مجسمے تیار کیے گئے۔ جب یہ قوم گزر گئی، عقیدت بڑھ گئی، تو پھر شیطان نے پیچھے آنے والی نسل سے ان کی عبادت کروائی۔ دوسرے مقام پہ مالک فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کو پکڑ لیا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ان کے پاس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو کفار، مشرکین خام پتھر لے کر اس کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ اللہ کے پیاروں کے نام پر مورتیاں بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور مرنے کے بعد ان کے اندر سے قوت سماعت ختم ہو چکی۔ یہ آیت بھی واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مشرکین نیک لوگوں کی پوجا کرتے تھے۔ قرآن حکیم سورۃ الفرقان آیت نمبر 17 اور 18 پہ غور کیجئے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب قیامت کے دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور ان کو بھی جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، تو وہاں پہ پتھر تو نہیں آئیں گے، لکڑی کی مورتیاں تو نہیں آئیں گی، وہاں پر تو اولیاء اللہ انسان اور جن ہوں گے۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، تو ان کو بلایا جائے گا، پھر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ تھے؟ تم نے انہیں اپنی عبادت کی دعوت دی یا خود بخود یہ شرک کی وادی کے اندر گر گئے؟ اس آیت میں بھی واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکوں کو اکٹھا کرے گا، اور جن کی مشرک پوجا کرتے تھے ان کو اکٹھا کرے گا، اور مشرک جن کو پوجتے تھے وہ اولیاء اللہ تھے، وہ انبیاء تھے، وہ نیک لوگ تھے جن کی مورتیاں بنائی جاتی تھی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، قرآن حکیم کی یہ آیت بھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دینا؟ تو قوم نصارہ نے شرک کرتے ہوئے عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ محترمہ مریم ان کی پوجا کی، تو اللہ ان سے پوچھے گا کیا تو نے کہا تھا آنے والوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو پوجنا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، مجھے اختیار ہی نہیں۔ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صالحین موت کے بعد نہیں سنتے۔ ان دلائل سے یہ واضح ہو گیا کہ صالحین، انبیاء، اولیاء، بزرگان دین موت کے بعد نہیں سنتے۔ جب یہ کنفرم ہے کہ اولیاء نہیں سنتے، تو جو غیر صالحین ہیں، جو شرابی کبابی ہیں، جو بدکار ہیں، جو برے لوگ ہیں، وہ کہاں سنیں گے؟ جب ان دلائل نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ صالحین، انبیاء، اولیاء وفات کے بعد نہیں سنتے، اس جہاں سے رشتہ کٹ گیا اگلے جہاں میں چلے گئے نیک اللہ کی جنت میں، تو غیر صالحین ہیں وہ تو بالعلا اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ نہیں سنتے۔ تو یہ دلائل ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں۔ آئیے کچھ اور دلائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن سرداران قریش میں سے 24 آدمیوں کے بارے میں یہ حکم صادر فرمایا کہ انہیں بدر کے ناپاک کنویں کے اندر ڈال دو۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب کسی قوم پہ فتح پاتے تو 3 دن اس میدان کے اندر قیام فرماتے۔ غزوہ بدر کے بعد تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہو کے نکلے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ شاید آپ کسی ضروری کام سے اٹھے ہیں، کسی ضروری کام سے چلے ہیں، خلاف عادت چلے، ہم بھی آپ کے پیچھے چل پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے، اور ان میں جو پھینکے گئے تھے مشرکین کے سردار، ان کا نام لے لے کر آپ نے ان سے خطاب کیا۔ آپ فرما رہے تھے کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہ ہوتی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ تمہیں اس بات سے خوشی نہ ہوتی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے؟ ہم نے تو اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے سچے پا لیے۔ کیا جو وعدے اللہ نے تمہارے ساتھ کیے تھے تم نے بھی سچے پا لیے؟ ہم سے جو وعدے ہوئے تھے ہم نے پا لیے۔ کیا جو وعدے تمہارے ساتھ تھے اے کفار،
کیا تم نے بھی پا لیے؟ یہ گفتگو سن کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، جن جسموں میں روح نہ ہو، سیدنا عمر کے جملوں پہ غور کیجئے، جن جسموں